أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ آج ہمارا انشاءاللہ پارہ نمبر 3 ہے۔ تو حدیث کے مطابق جو ایسے راستے پر چلتا ہے جس سے علم حاصل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے آسان کر دیتا ہے، اور جنت کا راستہ ہمیشہ مشقت سے بھرا ہوا ہے، لیکن منزل بہت اچھی ہے، یعنی راستے میں کانٹے ہی کانٹے ہیں، جب منزل پہ پہنچیں تو وہ بہت خوبصورت سی منزل ہے۔ اور ایسی مجلس جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، ان تک پہنچنے کے لیے جو مشقت ہے اس پر آخرت میں بھی اجر ہے، اور دنیا میں بھی ان مجالس سے سکینت اور اطمینان پاتے ہیں۔ پارہ کو 2 ہم نے کیا تھا، تو اس سے یاد رکھنے والی جو باتیں ہیں وہ ہم ہلکا سا بیان کریں گے۔ پہلے سب سے پہلی بات ہم نے پڑھی تھی کہ زندگی تبدیلیوں کا نام ہے، ان پر پریشان ہونے کے بجائے اللہ کی رضا پر راضی رہیں، قدم آگے بڑھانے چاہیے، تبدیلیوں کو قبول کرنا چاہیے۔ پھر بعض لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ چینج از ڈیتھ، ان کی تبدیلی بہت بھاری ہوتی ہے۔ اپنی صحت، اولاد یا کسی بھی دوسری چیز میں حالات کبھی بھی تبدیل ہو سکتے ہیں، تو جب تبدیلی آ جائے تو اس کو قبول کریں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اس میں بھی کوئی خیر ہی ہے۔ اپنی زندگی کا مقصد بنائیے، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ہمیں دوڑ لگانی ہے۔ اپنی کمزوریوں کو جاننا ہے، اپنے جذبات کو اپنی کمزوری نہیں بنانا، ان کو کنٹرول کرنا ہے۔ پھر ان چیزوں کی لسٹ بنانی ہے جو میرے جذبات کو ایک دم بے قابو کر دیتی ہیں۔ کچھ لوگ یا کچھ باتیں، اسی طرح کچھ چیزیں ہمارے لیے امتحان ہوتی ہیں، تو ایسی سچویشن اور معاملات میں بہت محتاط رویہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ مخلوق کی محبت اتنی زیادہ نہ ہو کہ وہ اللہ کی محبت سے بڑھ جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے ہمیں توڑ دے گا۔ پھر محبوب جس کی محبت اللہ سے بڑھ جائے وہی فتنہ بنتی ہے، وہی آزمائش ہوتی ہے، وہی پریشانی کا باعث بنتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس پر غیرت آتی ہے کہ اس کا کوئی بندہ جس کو اس نے پیدا کیا، اس نے سب کچھ دیا، وہ اسے چھوڑ کر کسی اور کی طرف زیادہ متوجہ ہو جائے۔ پھر خوشحال زندگی کے راز ہم نے پڑھے تھے کہ ذکر بھی ہو، شکر بھی ہو، صبر بھی ہو، ان تینوں کو نہیں چھوڑنا، ان کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ کبھی ذکر کی حالت میں ہوں گے تو کبھی نعمت ملنے پر شکر کی حالت میں ہوں گے، کبھی مشکل آنے پر صبر کی حالت میں ہوں گے۔ دو طرفہ تعلقات ہی بہترین ہوتے ہیں، یک طرفہ تو ایک لٹکی ہوئی رسی ہوتی ہے جسے کوئی تھامنے والا نہیں ہوتا۔ پھر عقل مند شخص اللہ تعالیٰ کا ہر حکم مان لیتا ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حال میں تشریف لائے کہ ہم صفہ میں تھے۔ آپ نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ روزانہ صبح بطحان یا عتیق کی وادی کی طرف جائے اور وہاں سے بغیر کسی گناہ اور بغیر کسی قطع رحمی کے 2 بڑے بڑے کوہان والی اونٹنیاں لے کے آئے؟ ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم سب اس کو پسند کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی صبح مسجد کی طرف نہیں جاتا تو وہ اللہ کی کتاب کی 2 آیات خود سیکھے یا ان کی قرات کرے؟ یہ اس کے لیے 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے، اور 3 سے بھی بہتر ہے، اور 4 سے بھی بہتر ہے۔ اس طرح ان آیات کی تعداد ان اونٹنیوں کی تعداد سے بہتر ہے، یعنی 2 سیکھو گے تو وہ 2 اونٹنیاں ہیں، 3 سیکھو گے تو 3 اونٹنیاں ہیں، 4 سیکھو گے تو وہ 4 اونٹنیاں ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ جب ہم ان قرآن کے مجالس سے اٹھتے ہیں تو بہت سی دولت سمیٹ کر ہم واپس جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ایک ایک آیت سیکھنے پر یہ اجر ہمارے لیے بھی لکھ دیں۔ پارہ سٹارٹ کرتے ہیں سورۃ البقرہ، آیت نمبر 253 سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے آج۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کی ہدایت کے لیے انبیاء اور رسول بھیجے۔ انبیاء کی تعداد 1,24,000، 1,14,000 اور 1,04,000 تک بتائی جاتی ہے، مختلف روایات میں مختلف ہوتی ہے۔ بہرحال ایک بات پر اتفاق ہے کہ انبیاء جتنے دنیا میں آئے وہ 1,00,000 سے زیادہ تھے، جن میں سے 314 رسول تھے، اور ان رسولوں میں سے 5 اولو العزم رسول تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے باقی تمام رسولوں پر فضیلت دی۔ فضیلت مختلف وجوہات کی بنا پر تھی، دنیا میں بھی بعض انسانوں کو بعض پر فضیلت حاصل ہے، اور اس کے فرق کے پیچھے کئی حکمتیں ہیں، اس لیے ہمیں یہ موازنہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب کرنے کا کام کیا ہے کہ دوسرے کی فضیلت ہمیں ماننی چاہیے، آپس میں مقابلہ بازی نہیں کرنی چاہیے، اسی طرح حسد نہ کریں، اور اللہ نے ہمیں جو بھی نعمت عطا کی اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔
انبیاء کی فضیلت کی بات کریں تو بعض انبیاء سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معراج کے موقع پر اللہ نے کلام فرمایا۔ عیسیٰ علیہ السلام مردہ کو زندہ کیا کرتے تھے، برس والے اور کوڑیوں کو اللہ کے حکم سے تندرست کیا کرتے تھے، پرندے کی شکل بنا کر پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگتا تھا۔ الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر۔ کیا مطلب کہ دین تو سب کو ملا ہے، لیکن بعد میں اس کی اپنی وضاحتیں کر کر ایک دوسرے سے اختلاف کیا، تو بعد میں اختلاف اس حد تک آگے بڑھا کہ ایک دوسرے کو ماننے بھی لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ رخصت دیتا ہے کہ وہ اپنی آزادی کو استعمال کریں۔ بعض لوگ اس آزادی کو اچھی طرح استعمال کرتے ہیں اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں، غلط استعمال کر کے اللہ کی پسند کے خلاف کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ آیت 254 میں آئیے، جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کو حق نہیں دیتے، وہ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ جو ظالم ہوتے ہیں وہ کافر ہوتے ہیں، بلکہ فرمایا جو کفر کرتے ہیں وہ ظالم ہوتے ہیں، وہ ظلم کرتے ہیں۔ آیت کرسی پہ آئیے تو قرآن کی سب سے عظیم ترین آیت ہے، شیاطین سے حفاظت کرنے والی آیت ہے، جنت میں لے جانے والی آیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت کرسی پڑھے، اس کو موت کے علاوہ کوئی اور چیز جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی۔ اب کرنے کے کام کیا ہے ہمارے، کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت کرسی لازمی پڑھنی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے 5 نام اور 26 صفات کا ذکر ہے۔ واحد آیت جس میں سب سے زیادہ اللہ کی صفات کا ذکر ہے۔ اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہ زندہ ہے، اسے موت نہیں آئے گی۔ اس کے برعکس ہم انسان، اگر ہمیں کھانا نہ ملے تو ہم مر جائیں، اگر زیادہ سردی یا زیادہ گرمی لگے تو ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو مر جائیں۔ مرنا تو ہے اگر ان میں سے کوئی بھی سبب نہ بنے۔ اسی طرح باقی سب مخلوقات ہیں، کل من علیہا فان، اللہ کو فنا نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، سب کو قائم رکھنے والا ہے، اس لیے اسے نیند اور اونٹ نہیں آتی، کیونکہ اگر وہ سو جائے تو جن چیزوں کو اس نے تھام کے رکھا ہوا ہے ان میں سے تو کچھ بھی باقی نہ رہے۔ ہماری زندگی اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا پیدا کرنے والا جاگتا رہتا ہے اور ہماری حفاظت کرتا ہے، اگر اس کے حکم کے بغیر کوئی بھی سفارش نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہر دم ہمیں اس کو راضی رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس کا علم اتنا وسیع ہے کہ وہ ہمارے ماضی کو بھی جانتا ہے، ہمارے مستقبل کو بھی جانتا ہے۔ کیا ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے آگے پیچھے کون سے فرشتے ہیں یا کون سی شیطان موجود ہے؟ ہمیں نہیں معلوم، ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے آگے پیچھے کیا ہو رہا ہے، ہم ناواقف ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے۔ ہم اللہ کے علم کے بارے میں نہیں جانتے، مگر اتنا جتنا وہ چاہے، تو اللہ کے علم کے مقابلے میں ساری مخلوق کا علم اتنا ہے جتنا سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ ہوتا ہے۔ آسمان اور زمین کی حفاظت اس کو نہیں ٹھکاتی۔ کوئی چیز جو زمین پہ بہت بڑی نظر آتی ہے، جب وہ اوپر اٹھنی شروع ہوتی ہے تو بہت چھوٹی لگتی ہے۔ ہوائی جہاز دیکھ لیں، زمین پر کھڑا ہو تو کتنا بڑا نظر آتا ہے، لیکن آسمان پہ چھوٹے نٹکے کی طرح وہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ کی ذات بلند بھی ہے، عظیم بھی ہے، لیکن یہ بلندی اس کی عظمت کو کم نہیں کرتی، وہ ہر اعتبار سے بہت بڑا ہے۔ آیت 256 میں آئیے تو لوگوں کو اسلام میں زبردستی داخل کرنے سے روکا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ اس پر عمل نہیں کریں گے، دین میں داخل ہو کر فساد کریں گے، بگاڑ پیدا کریں گے، لیکن جب ایک دفعہ اسلام کے دائرے میں خارج داخل ہو جائے تو ان پر پابندی کرنا لازم ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح کہ آپ کسی بڑے آرگنائزیشن کے دفتر پہ چلے جائیں تو آپ پر کوئی وہ پابندی نہیں جو اندر والوں پر ہے، لیکن جب اس کا حصہ بنیں گے تو آپ کو بھی سب پابندیوں کو قبول کرنا پڑے گا۔ 257 میں آئے تو ایمان کا سب سے بڑا انعام ہے ہم پہ، اللہ کی دوستی اور ساتھ نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کا معاون ہوتا ہے، مددگار ہوتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، وہ بندے کو اپنے علاوہ کسی اور کے حوالے نہیں کرتا، ان کی ہدایت کا ذمہ دار ہے، انہیں روشنی عطا کرتا ہے، کفر سے نکالتا ہے، اسلام کی طرف لانے کے بعد جہالت کے اندھیروں سے نکال کر علم کی روشنی کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہوتا ہے۔ یہ شیاطین غلط کام کرتے ہیں، یہ ہمیں راہیں دکھاتے ہیں غلط، تو سب سے تکلیف دہ بات یہ ہے کہ انسان کا انجام اتنا بھیانک ہو کہ وہ شیاطینوں سے جا ملے۔ آیت 258 میں آئیے تو اس آیت میں نمرود بادشاہ کی طرف اشارہ ہے۔ ظالم کون ہے؟ جو حق کو دیکھ لیتا ہے لیکن مانتا نہیں۔ 100 سال بعد
کوئی کسی سوسائٹی میں زندہ ہو تو کتنی بڑی نشانی بن جائے گی۔ عجوبہ ہی ہوگا نا کہ اللہ نے جس طرح اس شخص کو دنیا میں اٹھا دیا، اسی طرح قیامت کے دن میں بھی اللہ اٹھائے گا۔ کچھ لوگ سچائی کی تلاش میں ہوتے ہیں، ان کے ذہن میں بہت سے سوالات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ایسے لوگوں سے ملوا دیتا ہے یا ان کی زندگی میں ایسا واقعہ گزر جاتا ہے جس کی بنا پر انہیں حقیقت سمجھ میں آ جاتی ہے، اللہ ان کی رہنمائی میں کرتا ہے۔ نمرود کیا تھا؟ اس کو اللہ نے ہدایت نہیں دی، لیکن حضرت عزیر کو دی۔ اس کے ذہن میں جو شبہات تھے ان کو کیا، کیونکہ یہ حق کی تلاش میں تھے۔ آیت 260 میں آئیے تو نمرود ایمان سے بے پہرا تھا، دوسرا شخص بین تھا، یعنی وہ درمیان تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام ایمان کے اعلیٰ درجے پر تھے، لیکن پھر بھی دل کو اطمینان اور راحت چاہیے ہوتی ہے، جو ایمان جیسے ایمان لانے والے شخص کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یقین کے 3 درجات ہمیں ملتے ہیں، ایک ہے علم الیقین، دوسرا ہے عین الیقین، اور تیسرا ہے حق الیقین۔ یہ تینوں قرآن کی سورت تکاثر میں جا کے ملتے ہیں ہمیں۔ یقین پورا ایمان ہے اور ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کرنے کے بارے میں شک نہیں کیا تھا، لیکن وہ اپنے بارے میں پوری تسلی فرمانا چاہتے تھے۔ 262 میں آئے تو ایمان لانے کے بعد صدقہ کرنا اعلیٰ درجے کی نیکی ہے۔ صدقہ کا لفظ ہے صدق، صدق ہوتا ہے سچائی، یعنی سچائی۔ تو صدقہ کیا کرتا ہے؟ انسان کی سچائی کی دلیل ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی مشن کو کتنا درست سمجھتا ہے اور کتنی اس پر قربانی کر سکتا ہے۔ قربانی کرنے میں انسان سب سے پہلے اپنے مال کی قربانی کرتا ہے، بعض مال کے ساتھ جان بھی لگاتے ہیں، بعض اپنا سب کچھ دے دیتے ہیں۔ ہر ایک کے اپنے درجے اور اپنے مقامات ہوتے ہیں۔ جہاں ان لوگوں کی مثال دی گئی جو دین کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی راہ میں کوئی چیز دی، اس کے لیے اس کا 700 گنا لکھا جاتا ہے۔ ایک صدقہ ہوتا ہے کسی مسکین کو کھلانا، ایک صدقہ ہوتا ہے کسی فقیر کو کھانا کھلانا یا کپڑے پہنا دینا، یہ سب بھی صدقات میں شامل ہے اور بڑے اجر کا باعث ہے۔ تو صدقہ کیا ہے؟ یہ انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ لیکن ایک بہترین صدقہ وہ ہے جو دین کی سربلندی کے لیے کی جائے، یعنی دین کے دفاع کے لیے اور سربلندی کے لیے، دین کو آگے بڑھانے کے لیے، اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے خرچ کرنا چاہیے، تاکہ سب لوگ دین کی طرف آ جائیں۔ تو اللہ کا نام بلند کرنے، اس کی حفاظت کرنے کے لیے دیے جانے والا صدقہ تمام صدقات کے مقابلے میں ایسی ہی بلندی رکھتا ہے جیسے خود اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر بلندی حاصل ہے۔ یہ افضل ترین صدقہ ہے جس میں انسان دین کی ترقی کے لیے خرچ کرتا ہے۔ دین کی ترقی کس چیز سے ہوتی ہے؟ علم کو سیکھنا، سکھانا، اس کے لیے ادارے بنانا، اس کی سہولیات کا انتظام کرنا، جیسے چیئرز، لائٹ، جوتے کے ریکس وغیرہ جیسے ہوتے ہیں، پہ قالین، چادر بچھانا نیچے تاکہ بیٹھ کے سیکھ سکے، یہ تمام چیزیں، یہ سارے کام کسی انسان کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس دین کو پھیلانے، اپنے اور اپنی آنے والی نسلوں کی حفاظت کے لیے ہے۔ یہاں تک کہ پارکنگ کے لیے بھی انتظام جو ہے وہ بھی کس کے لیے؟ ہماری آنے والی نسلوں کی حفاظت کے لیے بنے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان کی حفاظت علم کے ساتھ ہوتی ہے۔ فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ تو ایسے طلباء کو سپانسر کرنا جو خرچ برداشت نہیں کر سکتے، یا ان کی کتابوں اخراجات کے پورے کا انتظام کر دینا، یہ افضل ترین صدقے میں آئے گا، کیونکہ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن رہا ہوتا ہے۔ ان کے لیے کتابیں شائع کرنا یا ان کو بانٹ دینا جس سے لوگ سیکھ سکیں۔ ایسے ہی جن کے والدین فیس ادا نہیں کر سکتے تو ان کی فیسز دے دینا، جو سکھا رہے ہیں ان پر خرچ کرنا، آنے والے کے لیے ٹرانسپورٹ کا انتظام کرنا، یہ تمام چیزیں صدقے میں سے آئیں گی۔ اب اس صدقے کو 700 گنا کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ جب ایک طالب علم پڑھتا ہے تو اپنے آگے کے لوگوں کو پڑھانے کا باعث بھی بنتا ہے۔ بعض اس میں سے بہت ہی اعلیٰ درجے کی تعلیم حاصل کر کے ہزاروں لاکھوں کو ہدایت کا سبب بن رہے ہوتے ہیں۔ تو جس نے اس ایک پر خرچ کیا تھا، وہ جہاں جو کچھ بھی کرے گا، اس سب کا میں اس کا بھی برابر کا حصہ ہوگا، برابر کا اس کو ثواب مل رہا ہوگا۔ دوسری بات کرتے ہیں تو ہم دنیا سے جیسے ہی چلے جائیں، تب تک اس کی وجہ سے دین کے پھیلانے میں جو مدد ملتی رہی ہوگی، وہ ہمیں قبر میں بھی اس کا صدقہ جو ہے، اس کا صدقہ جاریہ ہمیں مل رہا ہوگا۔ یعنی 700 گنا تو بڑھے گا، لیکن پھر اخلاص پہ بھی ہوگا۔ جتنا اخلاص ہمارا ہوگا اس کو خرچ کرنے میں، اتنا ہی وہ خرچ زیادہ ہوگا۔ انسان جیسا خرچ کرتا ہے وہ اللہ کے پاس قیامت کے دن ویسے ہی 700 گنا ہو کر ملے گا۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ایک آدمی نے اللہ کے راستے میں ایک اونٹنی صدقہ کی جس کے ناک میں نکیل بھی پڑی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا، قیامت کے دن یہ شخص 700 اونٹنیاں لے کر آئے گا جن کی آنکھ میں نکیل پڑی ہوگی۔
آیت نمبر 263 میں آئے تو صدقات کو ضائع کرنے والے کام کون سے ہیں؟ کسی غریب کی عزت نفس کو مجروح کر دینا، یا دیکھ کر احسان جتلانا، یا کوئی نہ کوئی اس پہ بات کرتے لینا کہ میں نے تمہیں دیا، تو یہ تمام چیزیں صدقات کو ضائع کر دیتی ہیں۔ آیت 264 میں آئیں تو غیر شعوری طور پر اپنے صدقات کا اظہار کرتے رہتے ہیں، فلاں کی فیس میں دے رہی ہوں، فلاں کے ٹرانسپورٹ کا بندوبست میں نے کیا ہوا ہے، یا اسی طرح سب سے باتیں سب کے سامنے کہہ دینا، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ ہماری نیکیوں کو ختم کرتے ہیں، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ یعنی بارش مٹی صاف کر دیتی ہے، اسی طرح کسی نیکی کا دکھاوا کرنا اس صدقے کو ضائع کر دیتا ہے، عمل غائب ہو جاتا ہے، امان نامے یہ ہوتا ہے وہ ختم ہو کے رہ جاتا ہے۔ تو انسان کو اپنے صدقات کو چھپانے میں صبر سے کام لینا چاہیے، اپنی زبان بند رکھنی چاہیے، کیونکہ ہم بندوں کی نظر میں بڑا بڑھنے کے لیے نہیں کر رہے، ہم تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں، تو اللہ تو وہ خود دیکھ رہا ہے، اسے بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ جو جتنا اخلاص سے صدقہ کرے گا اسے اتنا ہی اجر و ثواب ملے گا۔ تو سب سے بڑا اجر کیا ہے؟ دلوں سے خوف اور غم دور ہو جاتا ہے، دل میں ایک خاص طرح کی ٹھنڈک پیدا ہو جاتی ہے۔ اور کئی ریسرچرز یہ بات بھی بتاتے ہیں کہ جو بھی کام چیریٹی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ خوش نظر آتے ہیں۔ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے اپنے اوپر خرچ کرنے والا، ایک ہوتا ہے دوسروں پر خرچ کرنے والا۔ جو شخص دوسروں پہ خرچ کرنے والا ہوگا، اپنی زندگی کے تجربوں سے دیکھیے، ایسے لوگ زیادہ خوش رہیں گے۔ اب صدقے سے دنیاوی فوائد کیا ہمیں ملتے ہیں؟ صدقہ خوشی پیدا کرتا ہے، اعتماد لاتا ہے، مثبت سوچ پیدا کرنے کے باعث بنتا ہے، بہت سی دائمی امراض کا علاج صدقے سے کیا جاتا ہے۔ اسی طرح صدقہ کرنا شکر گزاری ہے، اور شکر گزاری نعمتوں میں اضافے کا باعث ہے۔ 265 میں آئیے تو جب انسان دل کی خوشی سے کچھ دیتا ہے، چاہے وہ زکوٰۃ ہو یا صدقہ ہو، تو وہ ایمان کی حلاوت پا جاتا ہے۔ تو ایمان کا مزہ پانے والے کام کون سے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے یقین کام کر لیے تو ایمان کا مزہ چکھ لے گا۔ جس نے ایک اکیلے اللہ کی عبادت کی، بے شک اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ دوسرا کیا ہے؟ جس نے دل کی خوشی کے ساتھ وہ زکوٰۃ ادا کی جو اس پر ہر سال فرض ہوتی ہے۔ اور تیسرا کیا ہے کہ زکوٰۃ میں کوئی بری چیز نہیں دی، بلکہ معتدل اور متوسط چیز دی، کیونکہ اللہ نے نہ تم سے بہت بہتر چیز کا مطالبہ کیا ہے، نہ گھٹیا چیز دینے کا حکم دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا تقوی اختیار کرو، 5 نمازیں ادا کرو، 1 مہینے کے روزے رکھو، دل کی خوشی سے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو، اپنے امیر کی اطاعت کرو، تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ آیت نمبر 266 میں آئیے، اب اس شخص کی مثال بیان کی جا رہی ہے جس نے ساری زندگی بہت محنت کی، بہت کچھ انویسٹ کیا، بہت کمایا، لیکن آخر میں کیا ہوا؟ سارے کا سارا مال ختم ہو کے رہ گیا۔ اس مثال کے ذریعے سمجھایا گیا ہے کہ بعض لوگ بڑے بڑے نیکی کے کام کرتے ہیں، بڑی شہرت بھی ہو جاتی ہے، لیکن نیت خراب تھی تو روز قیامت جب ان نیکیوں کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی تو جو کچھ بھی کمایا ہوگا سارے کا سارا ضائع ہو گیا ہوگا۔ اس لیے صدقہ کرتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ اللہ کے لیے دینا ہے، نیت کی خوبی اخلاص کے ساتھ دینا ہے، دکھاوے، اذیت، احسان جتلانے سے پرہیز کرنا ہے، دینے کے حلال اور پاکیزہ مال ہم نے خرچ کرنا ہے، چیز دیکھنے کے لیے بھی اچھی ہو، کھانے پینے کے لیے بھی اچھی ہو۔ آیت 269 میں آئیے تو حکمت کیا چیز ہے؟ ابن عباس نے بڑی اچھی اس کی تفسیر کی ہے، کہتے ہیں کہ اس سے مراد قرآن میں سمجھ بوجھ ہے، دین کا علم رکھنا ہے، نبوت ہے، اللہ کی خشیت ہے، درست بات تک پہنچنا ہے، عقل ہے، سمجھ ہے، دین و دنیا کی اصلاح ہے۔ یہ تمام چیزیں حکمت میں آتی ہیں۔ ٹھیک ہے، حکمت پورے کی پوری انسان کی علمی سطح ہے، یعنی قرآن میں سمجھ بوجھ بھی ہو، دین کا علم بھی ہو، نبوت بھی ہو، اللہ کا ڈر بھی ہو، درست بات بھی ہو، عقل اور سمجھ بھی ہو، اور دین اور دنیا دونوں کی اصلاح ہو۔ اور جب انسان کے اندر حکمت آ جاتی ہے، ساتھ ہی مال بھی مل جاتا ہے، تو اس کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ آخرت کے حساب سے بہترین انویسٹمنٹ کیا۔ پھر اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میرا مال مجھے آخرت کو سامنے رکھ کے بہترین طریقے سے کہاں لگانا چاہیے۔ حکمت صرف مال کے لحاظ سے نہیں ہوتی، حکمت کا تعلق تو پوری زندگی پر ہے۔ حکمت کے عمومی معنی اگر لیے جائیں تو درست وقت پر
درست کام کرنا، یعنی عقل مند شخص اپنے ہر لمحے سے آخرت کا فائدہ اٹھائے گا، صبح سے شام تک ہر لمحہ بہترین طریقے سے گزارے گا اللہ کی رضا کے مطابق۔ تو دنیا کا کام کرتے ہوئے ہمیں یہ بات سوچنی چاہیے کہ اس کے ذریعے ہم نے کیسی آخرت کمائی ہے۔ ہمارا حال کیا ہے کہ ہم آخرت کے لیے کام کرتے ہوئے بھی دنیا کا سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے بدلے ہمیں دنیا میں کیا ملے گا۔ تو ہمیں اپنی سوچ بدلنی چاہیے، دنیا کا کام کرتے ہوئے سوچیں کہ آخرت میں اس کے بدلے ہمیں کیا ملے گا۔ اللہ ایمان والوں کا دوست ہوتا ہے، وہ بھلا آپ کو کیسے تنہا چھوڑ سکتا ہے؟ اس کا پورا یقین ہونا چاہیے ہمیں کہ وہ ہماری مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ تو ایک ذرے کی بھی قدردانی کرتا ہے۔ آیت 270 میں آئیے، جس وقت جہاں جو کچھ آپ دیتے ہیں کسی کے سامنے دیں یا چھپا کر دیں، اللہ کو فوراً پتہ چل جاتا ہے، وہاں حاضری لگ جاتی ہے۔ دنیا والوں کے ریکارڈ میں نہ بھی آئے، اللہ کے ریکارڈ میں آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر آپ کی مدد کرتا ہے۔ تو بڑی اہم بات جو یہاں کی گئی وہ ہے کہ جو غریبوں، فقیروں اور مسکینوں پر ظلم کرتے ہیں، صاحب حق کو اس کا حق نہیں دیتے، ان کے مال بھی اپنے مال میں جمع کرتے ہیں، نہ زکوٰۃ دیتے ہیں نہ صدقہ دیتے ہیں، وہ دراصل اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں۔ ان کا انجام کیا ہے کہ دنیا میں بھی اپنے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، آخرت میں بھی کسی نے کوئی ساتھ نہیں دینا، اور اللہ کی مدد بھی ایسے لوگوں کو نہیں آتی۔ تو یاد رکھیے کہ صدقہ ساری رکاوٹوں کو دور کر دیتا ہے، خصوصاً جب ہماری نیت خالص اللہ کے لیے ہو۔ کسی کام میں کوئی رکاوٹ آئے، صدقے کے ذریعے اسے دور کیجیے۔ کہیں بھی کوئی مشکل آئے، فوراً سے اپنی پیسوں سے صدقہ دیجیے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور ختم کریں گے۔ 271 میں آئیے، بعض اوقات بتا کر دینا بھی فائدہ مند ہوتا ہے، اس سے دوسروں کو بھی خیال آتا ہے۔ چھپا کر دینا بھی اچھا ہے، اس سے لینے والے کی عزت نفس مجروح نہیں ہوتی، لیکن خفیہ صدقہ دینا ظاہراً صدقے دینے سے بہتر ہے۔ تو کون صدقہ دینا شروع کرے؟ جس کو اپنے گناہوں کا خوف ہو، جس کو اپنے گناہوں کی آگ ٹھنڈی کرنی ہو، جس کو اپنے حالات سنوارنے ہو۔ کسی ایک کو دینے سے اصل میں اپنے ہی نام اعمال میں ہمارے جمع ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ سارے جو ہمارے معاملات ہیں نا، ہمیں بھی اپنے گناہوں کا خوف ہے، آگ ٹھنڈی کرنی ہے، ہمیں ہمارے حالات سنوارنے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم صدقہ نکالنا سٹارٹ کر دیں۔ صدقہ کرنے کا مقصد کیا ہو؟ اللہ کا دیدار کا شوق ہو، اللہ سے ملاقات کی محبت ہو۔ اپنے بینک سے نکال کے اللہ کے بینک میں ڈالنا ہے ہم بندوں کے بینک سے مال ڈال کر اسے محفوظ سمجھتے ہیں، لیکن آخرت کے بینک میں یقین کے ساتھ جمع نہیں کرواتے۔ کیوں نہیں کرواتے آخر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ صرف وہ عمل قبول کرتا ہے جو صرف خالص اسی کے لیے ہو اور اس کے کرنے سے اس کا چہرہ مقصود ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کا دیدار مقصود ہو۔ جو شخص اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے صدقہ کرے، وہ اسی پر اس کا اختتام ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ مسند احمد کی یہ روایت ہے۔ ہمارے اور ہمارے رب کے بیچ میں گناہ رکاوٹ ہے۔ جب ہم صدقہ کرنے لگتے ہیں کہ گناہ جو ہے وہ ہٹنے لگتے ہیں۔ جب اس حال سے دنیا میں جائیں گے تو قیامت کے دن اللہ ایسے لوگوں کو اپنی رحمت سے اپنے چہرے کا دیدار کروائیں گے۔ کیسے کیسے وعدے ہیں اس آیت میں اللہ کے، ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو۔ تو اتنے خوبصورت اعمال بتا دیے گئے، اللہ کے چہرے کے لیے دو، کیونکہ جو اسے دو گے وہ محفوظ ہو جائے گا، جو چھوڑ جاؤ گے اس سے تو بندے بھی راضی نہ ہوں گے، وہ بھی آپس میں جھگڑے ہی کریں گے۔ آیت 273 میں آئیے، اس آیت میں اصحاب صفہ کی طرف اشارہ ہے، جو اپنا گھر بار چھوڑ کر دین سیکھنے کے لیے مدینہ آئے تھے۔ جب جنگ کا موقع ہوتا تو آپ کے سپاہی بن جاتے۔ یہ لوگ کاروبار وغیرہ نہیں کرتے تھے تو ان کو دینے کا کہا گیا۔ عموماً جب انسان اپنے برابر کے لوگوں کو دیتا ہے تو کسی نہ کسی کے طرح دیا ہوا مال واپس لوٹ آتا ہے، لیکن ایسے لوگوں پر خرچ کرنا جو لوٹا نہیں سکتے، یہ زیادہ افضل چیز ہے۔ 274 میں آئیے، یہ صدقات کے حوالے سے آخری بات یہاں پہ آتی ہے کہ رات اور دن دونوں میں دینے کے لیے بات کی گئی۔ رمضان کا ماہ بہترین موقع ہے اس سائٹ پر عمل کا۔ راتوں میں بھی صدقہ کیجیے، دن میں بھی صدقہ کیجیے، چھپا کر صدقہ کیجیے، ظاہراً صدقہ کیجیے، کیونکہ صدقات کیا ہیں؟ رنج و غم اور ڈپریشن کو دور کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ آیت نمبر 275 میں آئیے، یہ آیت نمبر 275 میں سود کا لین دین ناقابل معافی گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسے گناہوں سے بچو جو معاف نہیں کیے جاتے۔ ایک روایت پہ فرمایا جن کا کفارہ ہی نہیں ہوتا۔ تو جس نے کسی چیز میں خیانت کی، قیامت کے دن اسے اس چیز کے ہمراہ لایا جائے گا۔ جس نے سود کھایا، اس کی وجہ سے قیامت کے دن وہ دیوانہ اٹھے گا، بدحواس اٹھے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سود کھانے والا، اس کو کھلانے والا، اس کی گواہی دینے والا، اس کا معاملہ لکھنے والا، سب پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو سود میں ملوث ہر
شخص برابر کا گناہ ہے۔ سود کے 72 دروازے ہیں۔ سب سے کم درجے کا گناہ کیا ہے؟ آدمی کا اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر۔ یعنی مختلف سود ہے، مختلف اس کے گناہ بھی ہیں، تو سب سے کم درجہ جس نے سب سے ہلکا سا سود لیا اس کا گناہ یہ ہے کہ اپنی ماں سے زنا کرے۔ آیت نمبر 276 میں آئیے، ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سود خور جو ہے اس کا صدقہ بھی قبول نہیں کرتا، اس کا جہاد بھی قبول نہیں کرتا، اس کا حج بھی قبول نہیں کرتا، اس کی صلہ رحمی کو بھی قبول نہیں کرتا۔ اس کے برعکس جو بھی صدقات دیتا ہے اس میں برکت ڈال دیتا ہے اور دنیا و آخرت میں بھی اس کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سود کے ذریعے مال میں اضافہ کرے گا اس کے کام کا انجام مال کی قلت ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے، جس نے حرام کمایا پھر اس سے غلام وغیرہ آزاد کیا اور اس سے رشتہ داروں کا دیا تو وہ اس کے پر بھی گناہ ہوگا، یعنی اس کو ثواب نہیں ہے اس میں کہ وہ حرام مال دینے سے ثواب کے بجائے گناہ ہی کمائے گا۔ آیت 282 میں آئیے تو اس آیت کو آیت الدین کہا جاتا ہے۔ سورۃ البقرہ اس لحاظ سے بہت اہم ہے کیونکہ اس میں قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت اور سب سے طویل آیت موجود ہے۔ عظیم آیت کون سی تھی؟ آیت کرسی، اور آیت 282 پورے قرآن مجید کی سب سے زیادہ طویل آیت ہے۔ مالی معاملات میں لکھنے پڑھنے کا جو حکم ہے یہ صرف غیروں کے لیے نہیں ہے، یہ رشتہ داروں کے لیے بھی ہے کہ لکھ کر خاندانوں میں فتنہ فساد کی بنیادی وجہ جو مالی معاملات ہے اس میں دھوکہ دہی ہے، تو معاملات اپنے لکھ لیا کرو۔ اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ ہر طرح کا معاملات جو بھی ہے مالی اس کو لکھو، اور لکھنے کی شرائط بھی بیان کی، عدل کے ساتھ لکھو اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے بلکہ شکر ادا کرے۔ مالی معاملات میں دو عورتوں کی گواہی کی وجہ کیا ہے؟ ان کی آسانی کہ ایک عورت بھول جائے تو دوسری عورت اس کو یاد دلائے۔ پھر مالی معاملات کو نہ لکھنے کا نقصان بھی اللہ نے بیان کیا ساتھ، کہ جھگڑے ہوتے ہیں، فساد ہوتا ہے، خون ریزیاں ہوتی ہے، قطع تعلقی ہوتی ہے، زندگی جہنم بنتی ہے، دنیا میں بھی نقصان ہے، اس لیے اللہ کی نافرمانی کی۔ اللہ کی نافرمانی کی یہ سارے وہ ہیں جو دنیا میں اس کو ملنے ہیں۔ پھر رشتہ داروں میں پہلے تو لین دین کے بعد لکھتے نہیں، پھر جب مسائل شروع ہوتے ہیں تو بد اخلاقی ہوتی ہے، بدتمیزی ہوتی ہے، اللہ کے حکم پر عمل نہ کرنا ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کا باعث ہی تو بنتا ہے۔ اہم سودے یا زمینوں کے سودے ہیں، مکانوں کے ہیں، جو بھی ہیں ان میں گواہ بنانے چاہیے۔ مالی معاملات میں ان احکامات کی پابندی کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ زندگی خوشگوار بن جاتی ہے۔ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، یعنی مالی معاملات کے ساتھ اللہ نے تقوی کا ذکر کیا، کیونکہ جو بھی تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو یہ سارے کام سکھا بھی دیتے ہیں، اس کے یہ سارے کام آسان بھی ہو جاتے ہیں، اور تقوی سے تو فرقان بھی ملتا ہے۔ آیت 283 میں آئیے، دل کے بھی گناہ ہوتے ہیں، دل کے بھی عمل ہوتے ہیں، ظاہری بھی ہیں، باطنی بھی ہیں، اقوال بھی ہیں، افعال بھی ہیں، سب میں گناہوں سے بچنا چاہیے، تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ ابن عباس کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی کہ جو تمہارے دلوں میں ہے اللہ اس کا حساب لے گا، تو صحابہ پر بہت زیادہ خوف طاری ہو گیا کہ اس پر تو عمل نہیں ہو سکتا، دل کے خیالات پر تو قابو نہیں کیا جا سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سمینا وعطانا وسلمنا، یعنی ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی اور ہم نے اس کو تسلیم کر لیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان کو بڑھا دیا۔ اس کے بعد پھر آیت نازل ہوئی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تو اللہ نے فرمایا میں نے ایسا کر دیا۔ جب انہوں نے کہا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، تو اللہ نے ان کی بات مان لی۔ پھر جب انہوں نے کہا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے ایسا کر دیا۔ پھر جب انہوں نے کہا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، تو اللہ نے فرمایا میں نے ایسا بھی کر دیا۔ مثلا حکم سنا تو سوچ لیا کہ عمل بھی کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم سن لیا، سود کے بارے میں ہو یا قرض کے لین دین کو لکھنا ہے تو فوراً دل سے مان لیا، اطاعت شروع کی، یہ نہ سوچا کہ آج تو ممکن نہیں، تو اللہ تعالیٰ ایمان بڑھائے گا، عمل کی بھی توفیق اللہ تعالیٰ دے گا۔ آیت نمبر 285 پہ آئیے، سورہ بقرہ کی آخری دو آیات ہیں، یہ عرش کے نیچے سے دی گئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات پڑھا کریں کیونکہ یہ مجھے عرش کے نیچے سے ایک خاص خزانے سے دی گئی ہے۔ ابو مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ہر رات سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھی وہ اسے کافی ہو جائیں گی۔ اس کے مختلف معنی کیے گئے، یعنی ہر طرح کی شر سے کافی ہوں گی، کوئی چیز اس کو نقصان نہیں دے سکے گی۔ اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ تہجد کی نماز سے بھی کافی ہو جائیں گی۔ ایک معنی ہے یہ، پر مراد یہ نہیں ہے کہ آپ تہجد چھوڑ لو، بس 2 آیات پڑھ لیں وہ آپ کی تہجد کے برابر ہو جائیں گی، ایسا نہیں ہے۔ شیطان سے حفاظت کرنے والی آیات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی تخلیق سے 2000 سال قبل ایک کتاب لکھ دی، اس میں 2 آیات نازل کر کے ان پہ سے سورۃ البقرہ کا اختتام کیا۔ جس گھر میں 3 راتوں تک یہ 2 آیات پڑھی جائیں، شیطان اس کے قریب نہیں آ سکتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے 104 کتابیں اتاری ہیں، قرآن مجید، زبور، انجیل اور تورات، 10 صحیفے موسیٰ پر تھے، 10 صحیفے ابراہیم علیہ السلام اور شیس پر تھے، اور باقی پیغمبروں پر جو کتابیں نازل ہوئی، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو انسانوں کی ہدایت کے لیے اتارا۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا انعام ہے۔ قرآن مجید جو سب سے آخری کتاب ہے، اس میں پچھلی ساری کتابوں کی تعلیمات کو محفوظ کیا گیا جو رہتی دنیا تک انسان کی ہدایت کے لیے ہیں۔ آیت 285 کی اس لیے بھی اہمیت ہے کہ اس میں ایمان کے سارے جز موجود ہیں۔ اللہ پر بھی ایمان ہے، فرشتوں پر ایمان ہے، رسولوں پر ایمان ہے، کتابوں پر ایمان ہے۔ تقدیر کا ذکر نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ سمینا واتانا، اللہ کے فیصلوں کو خوشی سے قبول کر لینا شامل ہے۔ اللہ کی رضا پر راضی ہونا، کسی مشکل پر کوئی شکوہ نہ کرنا، یہی تو تقدیر پر ایمان ہے۔ ایمان کی اصل حلاوت یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے احکام سن کر فوراً سے مان جائے۔ بخشش طلب کرنے سے پہلے اطاعت کی بات کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص میرے اس وضو کی طرح وضو کرے پھر 2 رکعت نماز پڑھے، اس میں اپنے نفس سے کوئی بات نہ کرے، تو اس کو گزشتہ گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جب چاہیے کہ اپنے گناہ معاف ہوں تو کام کرنے چاہیے، کبھی نماز پڑھیے، کبھی صدقہ کریے، کبھی روزہ رکھیے، کبھی علم کی مجالس میں شامل ہوئیے۔ ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی طاقت اور وسعت محدود ہے، بندہ کمزور ہے، وہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ میری وسعت سے زیادہ مجھ پہ بوجھ نہ ڈالنا، میری بھول چک جو بھی ہے اس کو معاف کر دینا۔ تو ان آیات کو پڑھ کر جو بھی دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے عملوں کو اللہ تعالیٰ اپنے لیے خالص کر لے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔